ہمیں پھر وہاں پر نعرہ تکبیر بلند کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اگر مزاروں پہ شرک کریں گے، سجدہ کریں گے اور یہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کریں گے تو خدا را بتائیے کہ کیا دونوں میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کے سامنے سر جھکانے والا، خواہ وہ انسان نبی ہو یا انسان دیوی دیوتا ہو، دونوں برابر ہے شرک میں۔ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو دوستو، دل میں بات جب میں سوچ کر نہیں آتا کہ مجھے کیا بولنا ہے، لیکن جب دل میں بات آتی ہے کہ اللہ کا ہی پیغام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی آخری گھڑی تک انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لانے کی کوششیں کرتے تھے، ٹاپیکلی بات کرتے تھے، جس بات کی ضرورت ہے انسان کو اس کی بات کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رمضان مبارک وہ موسم بہار ہے جس کا مومن سال بھر سے انتظار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی عطا فرما کہ ہم اس ماہ عظیم تک باحیات رہیں۔ ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں حیات دے۔ اگر رمضان مبارک میں ہم نے روزہ نہیں رکھا تو دوستو اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جو رمضان میں روزہ فرض ہے، غیر رمضان میں روزہ فرض نہیں ہے۔ صرف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حق اور باطل کے درمیان قرآن فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان۔ بینات من الہدی، ہدایت کی دلیلیں ہیں قرآن میں، والفرقان، اور فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والا، فرق پیدا کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ فرق پیدا کرنے والا۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے نہیں؟ سورۃ الفرقان ہے قرآن میں۔ تو میرے بھائی، حق اور باطل کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ انسان حق کو پہچان سکے اور باطل سے بچ سکے۔ کفر باطل ہے اور توحید حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حق ہے، اور انسانوں کی پرستش اور پوجا اور ان کو سجدہ کرنا، ان سے مانگنا باطل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرنا باطل ہے۔ جس طرح شرک فی العبادت حرام ہے، اسی طرح شرک فی الاطاعت بھی حرام ہے۔ نبی کے علاوہ کسی اور مولوی کی بات ماننا حرام ہے۔ ارے کچھ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، یا ایسے ہی بولے جا رہے ہیں ہم؟ کچھ آ رہی سمجھ؟ عبادت کس کی؟ اللہ، صرف اللہ کی، صرف بولیے اور اطاعت کس کی؟ صرف اللہ، اس کے رسول کی، محمد الرسول اللہ، رسالت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرح اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ حق سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ یہ انسان کا مزاج ہے، فطرت ہے، اس کی نیچر ہے۔ اللہ کا نام آئے، رسول کا نام آئے، مسلمان اتحاد متحد ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتی سوائے توحید فی العبادت کے اور توحید فی الرسالت کے۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ اور رسالت کا حقدار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہزاروں سال کے بعد بدعتوں پر مسلمان اتنی پختگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شرم آتی ہے ہم لوگوں کو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہودی بھی ہمارے شرک سے شرماتا ہے، وہ بھی اتنی پابندی سے شرک نہیں کرتا۔ عیسائی بھی شرماتا ہے، وہ بھی اتنی پابندی سے شرک نہیں کرتا۔ ہندو بھی شرماتا ہے، وہ بھی اتنی پابندی سے مورتیوں کی پوجا نہیں کرتا۔ دیوی دیوتاؤں میں اتنا عقیدہ نہیں جتنا مسلمانوں کا عقیدہ باطل ولیوں کے بارے میں، صوفیوں کے بارے میں، قلندروں کے بارے میں عقیدہ ہے، جتنا عقیدہ ان کا تعویذ باطل میں ہے، کالے دھاگے میں ہے، کڑے اور چھلے میں ہے، تانبے کے کڑے میں ہے، جتنا عقیدہ مسلمانوں کا ہے واللہ کافروں کا نہیں۔
تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان زندہ دل قوم ہیں، ہم توحید سے بلند ہیں اور توحید سے طاقتور ہیں، اور کفر آ جائے ہمارے اندر تو وہی ہمارا برا حال ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بے عملی بھی کفر ہے، بے عملی بھی کیا ہے؟ دھیرے دھیرے بے عمل انسان کفر کی طرف بڑھتا ہے۔ تو رمضان مبارک کیوں مہمان عزیز ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ اس میں انسان توبہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ شہر صیام ہے، جہاں یہ شہر قرآن ہے، جہاں یہ شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، جہاں یہ تراویح کا مہینہ ہے، وہیں یہ شہر غفران ہے، توبہ اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کب بخشتے ہیں، توبہ کب قبول کرتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اب کوئی آدمی اگر غلط فاتورہ، ڈپلیکیٹ فاتورہ کفیل کا بنا رہا تھا، ہے نہیں، رمضان آیا توبہ کر لیا اس نے کہ توبہ توبہ، اب میں یہ حرام نہیں کروں گا، کھاؤں گا نہیں، اب میں کمپنی کا ڈپلیکیٹ فاتورہ بنا کے نہیں لاؤں گا، بل نہیں لاؤں گا بنا کر کے دکانوں سے۔ ایک دو رمضان تک تو ٹھیک تھا، 4-5 رمضان کو پھر شیطان ورغلایا، پھر فاتورہ بنا کے لے آیا، جھوٹا فاتورہ۔ کیا بنا کے لے آیا؟ جھوٹا فاتورہ۔ سامان ہے 1000 کا، فاتورہ بنا لیا 1050 روپے کا، 50 روپے حرام ہو گئے اس کے۔ کیا ہو گئے؟ اب اس شخص کا توبہ قبول نہیں اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حرام مال کھانا ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ والاقلاع عن الذنب، جو گناہ کر رہے تھے اس کو چھوڑنے کی پہلے ہی ارادہ مسمم کرنا، عزم کرنا اور گناہ کو چھوڑ دینا۔ کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، منہ میں سگریٹ اس نے کش پر کش لیے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں توبہ توبہ سگریٹ پینے سے توبہ کرتا ہوں، اس کے منہ میں سگریٹ ہے، اس کے منہ میں کیا ہے؟ تو کیا اس توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں کرے گا۔ توبہ کہتے ہیں کہ گناہ کو بالکلیہ چھوڑ دینا، از سرے نو چھوڑ دینا، ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑنا، اور اس کا پکا ارادہ کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے اگر ٹی وی کا ڈش اتار دیا رمضان کی آمد سے تو جیسے عید کا چاند آیا ڈش کو دوبارہ لگا دیا اس میں۔ والا حضل قیاس، ابھی کیبل کا زمانہ ہے، ڈش تو چلا گیا، ابھی تو موبائل کا نیٹ کا زمانہ ہے، ڈش کیا ہو گیا؟ الوداع ہو گیا۔ تو یہ توبہ نہیں ہے کہ جی سارا حرام کام چھوڑ دیا رمضان کے مہینے میں، رمضان جیسے ہی گزر گیا ناچنے گانے والے مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں پھر ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ توبہ رمضان کی آمد سے پہلے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کہ دوسرا رمضان ہمارے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے آج کی تاریخ میں زندہ نہیں ہیں، یہ ہر انسان کو پتہ ہے۔ لیکن رمضان کی آمد سے پہلے توبہ کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہمیں کیا کر رہا ہے؟ امیدوں کی بہاریں دکھا رہا ہے کہ تمہاری عمر تو ابھی 20 ہی سال ہے، تم تھوڑی مرو گے، تمہاری تو 50-60 ہی سال ہے، 80-90 میں جا کے مرو گے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ وار رمضان کی ساری عبادتوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے عبادت۔ جہاں عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ نام اعمال ہمارا بھرتا ہے، فل ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ کو بھی مٹاتا ہے۔ جس طرح یہ کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے تو ہم اسے دھوتے ہیں واشنگ مشین میں، پھر یہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ہمارے نام اعمال داغدار ہو جاتے ہیں تو رمضان میں جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دھو کر ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے کتنا گناہ کرتے ہیں ہم 11 مہینے میں، کرتے نہیں کرتے؟ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہزاروں مخالفت کرتے ہیں۔ گناہ صرف جرائم ہی نہیں ہے بلکہ عمل نہ کرنا بھی گناہ ہے، ماں باپ کو خرچہ نہ دینا بھی گناہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنا بھی گناہ ہے، زکوٰۃ نکالنا نہیں بھی گناہ ہے۔ کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا کہتا ہے ہم بہت شریف آدمی ہیں، ہم نے تو کسی کو غریب کو مارا نہیں۔ بھائی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، اس غریب کو قتل کر دیا تم نے۔ کیا کر دیا؟ مار دیا تم نے، جیسے گولی سے مارتے ہیں ویسے تمہیں یہ مار دیا۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے
کہ 2.5% تمہارے سونے چاندی روپیہ پیسہ ڈالر غلہ اناج تجارت مویشی جانور چوپائے سب میں زکوٰۃ فرض تھا، نصاب اور حولان حول 1 سال گزرنے کے بعد، لیکن بڑی خاموشی سے تم نے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر فلیٹ اور پلاٹ خرید لیے، زمینیں خرید لی بڑی خاموشی سے. پیسہ ہمارا ہے، اکاؤنٹ ہمارا ہے، ابھی تو موبائل نکالیں اور فوراً زمین والے کو پیسہ ٹرانسفر کر دیں. آپ لاکھوں کے کروڑوں روپے کر دیں موبائل سے. اب تو بینک جانے کی ضرورت نہیں، پیسہ گننے کی ضرورت نہیں، الیکٹرانکس ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہا ہے. خرچہ کر دیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، سونے خرید لیے. آپ نے جرائم کیے، کرائم کر لیا. آپ نے کیا کیا؟ کرائم کیا. آپ نے اس غریب بیوہ کو قتل کر دیا، آپ نے اس یتیم بچے کو مار دیا، اس بوڑھے انسان کو دوا کے بغیر مر گیا. وہ کیسے مر گیا؟ اور آپ نے خاموشی سے کہا کہ جی ہم نے تو مولانا صاحب کسی کو مارا نہیں، کسی یتیم کو دھتکارا نہیں، گالیاں نہیں دی. ظالم، تو کس کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے؟ تم نے غریبوں کو زکوٰۃ نہیں نکال کر نہیں دیا تو گویا کہ اس غریب کا تم نے قتل عام کر دیا. کیا کر دیا؟ قتل عام کیا. تم نے بیواؤں کو تم نے ذلیل اور رسوا کیا. وہ ایک ایک روٹی کے لیے تڑپتی رہی اور غیر مردوں کے سامنے جانے پر مجبور ہوئی. کسی کے گھر میں پوچھا لگانے پہ، جھاڑو دینے میں تنہائی اختیار کرنے کے لیے مجبور ہوئی. بسا اوقات اس بیوہ نے عزت بیچ دیا پیسے کے لیے. لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول